ملاحظہ فرمائے مطلب بطور خاص، علی کا عکس علی میں دکھائی دیتا ہے، 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 یہ معجزہ تو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، یہ معجزہ تو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، علی کا عکس علی میں دکھائی دیتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائے یہاں سے شعر، علی کے فیض سے، اب مجھے دیکھنا آپ کیسے بولتے ہیں، علی کے فیض سے کرب و بلا ہے آنکھوں میں، علی کے فیض سے کرب و بلا ہے آنکھوں میں، علی کے فیض سے کرب و بلا ہے آنکھوں میں، کوئی تو ہے جو یہاں تک رسائی دیتا، کوئی تو ہے جو یہاں تک رسائی دیتا ہے، علی کا عکس علی میں دکھائی دیتا ہے، علی کا سلسلے کا آخری شعر۔ بہت بہت شکریہ، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ کی اتنی دعائیں میرے دامن میں آئیں گی، مگر بڑی محبتوں سے آپ نے سنا، مولا سلامت رکھے۔ ملاحظہ فرمائے پوری توجہ، کوئی تو ہے جو یہاں تک رسائی دیتا ہے، علی کا عکس علی میں دکھائی دیتا، سلسلے کا آخری شعر، کرم اسی کا ہے جس نے دیا حسین کا غم، کرم اسی کا ہے جس نے دیا حسین کا غم، قافیہ پر داد چاہوں گا، کرم اسی کا ہے جس نے دیا حسین کا غم، ہمیں تو روح بھی یہ کربلائی دیتا، ہمیں تو روح بھی یہ کربلائی دیتا ہے، علی کا عکس علی میں دکھائی دیتا ہے، علی کا عکس علی میں دکھائی دیتا ہے، یہ معجزہ تو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، علی کا عکس۔ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی مولا نے اور کچھ اشعار اس میں قلم بند کرائے تو آپ تک پہنچاؤں گا، اور آئندہ باقی کے اشعار سناؤں گا۔ اب یہاں سے ایک مطلب چند اشعار آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں، ملاحظہ فرمائیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد کے۔ چہرہ سامنے رہتا ہے تو ذرا سن تو وہاں سے بھی رہے، داد وہاں سے بھی آپ دے رہے ہیں، مگر سامنے رہیں گے تو ذرا سا مجھے بھی اپنا تیور دکھانے کا موقع مل جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ دیکھیے، خدا کے گھر میں ہوں، مسجد ہے جس میں جشن ہو رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے کوئی جھوٹ تو بول نہیں دے سکتا،
میں نے ایک ردیف نکالی میرے ذہن میں، میں اصل میں تلاش کرتا رہتا ہوں، آپ مجھ سے بہت اچھی طرح سے واقفیت رکھتے ہیں، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی ردیف سامنے آئے یا کوئی اچھا مصرع سامنے آئے تو اس پہ طبع آزمائی کی جائے۔ جب مجھے اچھا مصرع نہیں ملا تو میں نے کوشش کی کہ میں خود سے ردیف نکالوں اور ایسی ردیف سامعین تک پہنچاؤں کہ ان کی داد اور ان کی داد دعاؤں کی شکل میں مجھ تک پہنچے اور وہ کلام پوری دنیا میں مقبول ہو۔ ایک ردیف میں نے نکالی ہے، رضوان بھائی سنیے گا، ایک ردیف میں نے نکالی، کیسے کیسے۔ دیکھیے آپ نے شاعری بہت سنی ہوگی، اس طرح سے نہیں سنی ہوگی جس طرح سے میں سنا رہا ہوں۔ ردیف اس کی میں نے نکالی، کیسے کیسے۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کمبرو کمبرو میسم تمار ہے کیسے کیسے۔ نہیں، ضائع کیا آپ نے، ضائع کر دیا، میری محنت ضائع کیا آپ نے۔ میں پھر پڑھتا ہوں مصرع۔ کمبرو کمبرو میسم تمار ہے کیسے کیسے۔ کمبرو میسم، اگلا مصرع نہیں پڑھوں گا جب تک آپ کی داد نہیں آ جاتی۔ کمبرو میسم تمار ہے کیسے کیسے، کمبرو میسم تمار ہے کیسے کیسے، کمبرو میسم تمار ہے کیسے کیسے، پیروے حیدر کرار ہے کیسے، اب آپ سمجھ گئے، میری محنت اصول ہو گئی، مولا سلامت رکھے۔ کمبرو میسم تمار ہیں کیسے کیسے، پیروے حیدر کرار ہے کیسے کیسے، پیروے حیدر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف گردن ہلا رہے ہیں، منہ سے بول نہیں رہے، خدا ان کو مولا کا واسطہ، مولا کی قسم، اگر وہ واقعی مولا علی کے جشن میں موجود ہیں تو اپنے لبوں کو جنبش دیں گے تاکہ مجھے حوصلہ ملے۔ خاموش نہ رہیں آپ، مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہیں، میں تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے ہی پڑھ رہا ہوں، آپ تو جانے کتنی راتوں سے جگے ہوں گے، آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، مگر مجھے تھوڑی سی آپ کی محبتیں چاہیے اور تھوڑا سا ساتھ چاہیے۔ دیکھیے جن لوگوں کا میں نے ساتھ دیا وہ یہاں سے جا چکے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، جن لوگوں کا میں نے ساتھ دیا وہ یہاں سے چلے گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ بھی یہ ساتھ نہیں دیں گے تو میں کسے سناؤں؟ یا تو پھر میں بھی ایک شعر پڑھ کے بیٹھ جاؤں، اپنا کام ہو گیا، باقی پھر نقصان آپ کا ہوگا۔ تھوڑی سی مجھے آپ کی محبتیں چاہے کر۔ کمبرو میسم تمار ہیں کیسے کیسے، پیروے حیدر کرار ہے کیسے، جیو، پیروے حیدر کرار ہے کیسے کیسے۔ سنیے شعر، پیروے حیدر کرار ہے کیسے کیسے، بغض حسنین سے، بغض حسنین سے اور دل میں جنا کی خواہش، بغض حسنین سے اور دل میں جنا کی خواہش، بغض حسنین سے اور دل میں جنا کی خواہش، باغ جنت کے طلبگار ہے کیسے، حسنین سے اور دل میں جنا کی خواہش، باغ جنت کے طلبگار ہے کیسے کیسے، باغ جنت کے طلبگار ہے کیسے کیسے۔ میری محنت وصول ہو جائے گی اگر مصرع آپ تک پہنچ گیا اور آپ
آپ کی داد مجھ تک پہنچ گئی. باغ جنت کے طلبگار ہیں کیسے کیسے دے کے قربانی اولاد زیارت کو گئے. دے کے قربانی اولاد زیارت کو گئے. آفتاب بھائی دے کے قربانی اولاد زیارت کو گئے. کربلا تیرے طرفدار ہے کہ بھائی کی کوالٹی ہے. یہ تو بہت بڑا مجمع ہے. اگر 5 لوگ بھی ہوتے نا تو میسم بھائی اسی طریقے سے پڑھتے جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں. یہ میسم بھائی کی ایک الگ کوالٹی ہے جو میں نے ہر بار دیکھا ہے. مولا سلامت رکھے میسم بھائی. کربلا تیرے طرفدار ہے کیسے کیسے. ٹف شاعری ہے مگر میں اپنے نوجوان بھائیوں کی سلامتی کی ان کی دعا کرتا ہوں کہ شہزادے علی اکبر کے صدقے میں ان کی جوانی سلامت رہے. حافظہ بیدار رہے. آپ جو ہے بے پناہ محبتوں سے شاعروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھتے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ کا شعر پڑھتا ہوں. کربلا تیرے طرفدار ہے کیسے کیسے کوئی حمزہ کوئی جعفر تو کوئی حیدر ہے. تھکنا نہیں. کوئی حمزہ کوئی جعفر تو کوئی حیدر ہے. کوئی حمزہ کوئی جعفر تو کوئی حیدر ہے. دیکھ احمد کے وفادار دیکھ احمد کے کوئی حمزہ کوئی جعفر تو کوئی حیدر ہے. کوئی حمزہ کوئی جعفر تو کوئی حیدر ہے. دیکھ احمد کے وفادار ہیں کیسے کیسے. دیکھ احمد کے وفادار ہیں کیسے کیسے. یہ شعر بطور خاص سنیے گا. بطور خاص پوری توجہ اور قافیہ برداشت چاہتا ہوں. دیکھ احمد کے وفادار ہیں کیسے کیسے. فرش غم پر ہیں فرش غم پر ہیں علی فاطمہ حسنین سبھی. ہاں مصرع سوچ لیجئے کہ کیا مصرع ہوگا. آپ سوچ لیجئے. آپ اصل میں ماشاءاللہ اتنا ذہن رکھتے ہیں نا کہ دوسرے مصرع بھی آپ سمجھ دے جاتے ہیں پہلے ہی مصرع میں. یہ آپ کا بہت بڑا کمال ہے. قافیہ دیکھ کے آپ داد دیتے ہیں. سنیے شعر حاضر کرتا ہوں. دیکھ احمد کے وفادار ہیں کیسے کیسے. فرش غم پر ہے علی فاطمہ حسنین سبھی. اعظم گڑھ کی دھرتی کو مئو کی دھرتی کو سلام کر رہے ہیں. نیسم گوپال پوری آزاداری کے حوالے سے آپ پوری دنیا میں انجمنوں کے ذریعے جانے پہچانے جاتے ہیں. میں شعر پیش کر رہا ہوں. فرش غم پر ہے علی فاطمہ حسنین سبھی. سچے موتی کے خریدار فرش غم پر ہے علی فاطمہ حسنین سبھی. فرش غم پر ہے علی فاطمہ حسنین
خریدار ہیں کیسے، سچے موتی کے خریدار ہیں کیسے کیسے، سچے موتی کے خریدار. ہم پر الزام ہے کہ شیعہ حیدر کرار ہیں، محرم آتا ہے تو ایک ایک نشان لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا حسین یا عباس، کیا ہے تو علم ہے. پر جب دیکھو یہ علم نکال دیتے ہیں، جب دیکھو یہ تازیہ نکال دیتے ہیں، جب دیکھو تابوت نکال دیتے ہیں. شعر سنیے پوری توجہ. حمزہ و جعفر و عباس و علی تجھ کو ملے، حمزہ و جعفر و عباس و علی تجھ کو ملے، حمزہ و جعفر و عباس علی تجھ کو ملے، حمزہ و جعفر و عباس و علی تجھ کو ملے، حمزہ و جعفر و عباس و علی تجھ کو ملے، اے علم تیرے علمدار ہے. جیو جیو مولا سلامت رکھے. اے علم تیرے علمدار ہے کیسے کیسے، اے علم حمزہ و جعفر و عباس و علی تجھ کو ملے، اے علم تیرے علمدار ہے کیسے کیسے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اے علم تیرے علمدار ہیں کیسے. اور آپ بھی اپنی عظمت کو پہچانیے، آپ کم نہیں ہیں. پوری توجہ، مولا کے چاہنے والے ہیں، شیعان علی ہیں. شعر سنیے پوری توجہ. جان پر کھیل کے روزوں کو بچایا آخر، ابھی صلوات پڑھ رہے تھے نا ان کی سلامتی کے لیے. جان پر کھیل کے روزوں کو بچایا آخر، 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 واہ سرور کے عزادار. نعرہ وہی لگائے گا جو ہر دل عزیز ہے، عشق علی بھلا کے چھپانے کی چیز ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کر مغرب سے مشرق تک بلند ترین نعرہ پر کھیل کے روزوں کو بچایا آخر، جان پر کھیل کے روزوں کو بچایا آخر، واہ سرور کے عزادار ہیں کیسے کیسے، واہ سرور کے، بہت بہت شکریہ، واہ سرور کے عزادار ہیں کیسے کیسے. سلسلے کا آخری شعر. واہ سرور کے عزادار ہیں کیسے کیسے، خامنائی ہے کوئی، خامنائی ہے کوئی اور کوئی نصیر اللہ، خامنائی ہے کوئی اور کوئی نصیر اللہ، خامنائی ہے کوئی اور کوئی نصیر اللہ، دیکھیے حق کے طرفدار ہیں کہ مل کے
دیکھیے حق کے طرفدار ہیں کیسے کیسے، دیکھیے حق کے طرفدار ہیں کیسے کیسے، قمبر و میثم تمار ہیں کیسے کیسے، پیرو حیدر کرار ہیں کیسے۔ مقطع سنیے گا، حاضر کرتا ہوں۔ پنجتن آئیں گے جب، پنجتن آئیں گے جب دیکھے گی دنیا میثم، پنجتن آئیں گے جب دیکھے گی دنیا میثم، حشر میں میرے طرفدار ہیں کہ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ بتائیے میں اپنی جگہ لوں؟ آپ مل کے بولیے نا، ذرا سا مل کے بولیے نا۔ اچھا ایک سلوات پڑھیے۔ ایک اور سلوات پڑھیے۔ ایک اور سلوات پڑھیں۔ ایک اور پڑھ لیجئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کی سماعتوں کو محفوظ رکھے۔ آپ نے اس ناچیز کا ساتھ دیا، بہت بہت شکریہ۔ اور کیوں نہ دیتے، تعریف و توصیف آپ کے مولا اور آقا علی کی، اور وہ بھی بزبان میثم۔ ظاہر سی بات ہے، میں تو بس ایک بات جانتا ہوں بہت چھوٹی سی، جو میثم کا نہیں ہو سکتا وہ علی کا کیا ہوگا۔ تھوڑی سی مجھے آپ کی محبتیں چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا، موڈ بنا دیا آپ نے۔ میں ایک کلام اپنی پسند کا، جیسے میں نے پہلا کلام اپنی پسند کا سنا، ایک کلام اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مصرع سنیے۔ اب یہ مصرع تھا، اور مصرع کہاں کا تھا؟ نجف اشرف کا مصرع، عراق کا مصرع۔ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک مطلع چند اشعار، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے مصرع سنیے، انشاءاللہ یہیں سے آپ کی داد آنے لگے گی۔ مصرع تھا، بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں۔ ارے تھک گئے۔ بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں، بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں۔ یہ مصرع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص، اور مطلع پر آپ سب کی خصوصیت چاہتا ہوں۔ دیکھیے مطلع وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، دو مصرے بلتے ہیں تب جا کے ایک مطلع ہوتا ہے، ایک شعر ہوتا ہے۔ تو اب ہم آپ کو ایک بات یہ بتا دیں، شاعر چاہتا ہے کہ ابتدا، ایک انگریز نے کہا ہے نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلا امپریشن لاسٹ امپریشن کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب اچھی چھاپ آپ چھوڑیں گے تو باقی کے شعر اگر ہلکے بھی ہوں گے تو نکل جائیں گے۔ یہ ایک انگریز نے کہا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، مطلب میں شاعر نے جی و جان لگا دیا ہے۔ میثم گوپال پوری نے کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے، میں مطلع آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، تاریخ کے پس منظر میں، اور ہر شخص کو مولا کا واسطہ ہے جو واقعی جو شیر نجف سے، شاہ نجف سے محبت کرتا ہے، ان سب کی دعائیں چاہتا ہے میثم گوپال پوری۔ مصرع ایک بار پھر سن لیجئے، بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں۔ اب میں مطلع پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ یہ معجزہ دیکھا ہے، یہ معجزہ دیکھا ہے کئی بار نجف میں۔ تھک گئے نا، انصاف نہیں کر رہے ہیں، یہی تو بات ہے۔ دیکھیں میں اس کا بھوکا نہیں ہوں، میں اس سے بہت، میں اس کو مائنس کر کے چلتا ہوں، اس لیے مائنس کر کے چلتا ہوں کہ اصل علی کے چاہنے والے جو مولا کے نام پہ غدیر میں شامل ہونے کے لیے اس بابرکت قرنون کی چھوٹی سی بستی ہے جہاں 8-10 گھر، اسی لیے آپ لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اور آپ اتنی دور آئیں، ٹھیک ہے، اور آپ آنے کے بعد محفل میں پوری رات رہیں اور نہ بولیں، تو آپ بتائیے آپ میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ جو 3 دن تک تو آتے رہے میدان غدیر میں، دعوت العشیرہ میں، اور کھا کے جاتے رہے۔
معجزہ دیکھا ہے کئی بار نجف میں. اگر معجزہ واقعی دوسرے مصرے میں ہو پورا مصرع سننے کے بعد آپ دینا, پہلے نہیں, پورا مصرع سن لینا. یہ معجزہ دیکھا ہے کئی بار نجف میں. اسی لیے مائک ادھر کیا کہ اب آپ کی داد جو ہے آئے گی. ہاں, یہ معجزہ دیکھا ہے کئی بار نجف میں. یہ معجزہ دیکھا ہے کئی بار نجف میں, کئی بار نجف میں, کئی بار نجف میں. کتے نہیں جاتے کبھی زندہ. جو لوگ باہر وہاں بیٹھے گیٹ پہ ذرا جلدی سے اندر آ جائیں بھائی, پلیز پلیز بہت جلدی سے آ جاؤ میرے بھائی, جلدی سے آ جاؤ میرے بھائی, بہت جلدی. مولا سلامت رکھے, آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے. میرے سامنے آ جاؤ. ایسا لگ رہا ہے نا جیسے کہ آپ سماج سے بائیکاٹ کر دیے گئے ہو. بہت بڑا مولا سلامت رکھے. کتے نہیں جاتے کبھی نجف میں. سنیے شعر. یہ سوچ کے کچھ خوف نہیں قبر کا ہم کو, یہ سوچ کے کچھ خوف نہیں قبر کا ہم کو, یہ سوچ کے کچھ خوف نہیں قبر کا ہم کو, یہ سوچ کے کچھ خوف نہیں قبر کا ہم کو. پہنچے گا ہر ایک شہ کا آزادہ, پہنچے گا ہر ایک شہ کا آزادہ, پہنچے گا ہر ایک شہ کا. یہ سوچ کے کچھ خوف نہیں قبر کا ہم کو, پہنچے گا ہر ایک شہ کا آزادار نجف میں, پہنچے گا ہر ایک شہ کا آزادار نجف میں, پہنچے گا ہر ایک شہ کا آزادار. اما سنو یار, جو حامی مرحب ہے کوئی ان کو بتا دے. ارے واہ, اتنی داد, اتنی آسانی سے بڑا دھیرے سے اور اتنی داد. مولا سلامت رکھے. جو حامی مرحب ہے کوئی ان کو بتا دے, جو حامی مرحب ہے کوئی ان کو بتا دے, جو حامی مرحب ہے کوئی ان کو بتا دے. بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار, بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں. جو حامی مرحب ہے کوئی ان کو بتا دے. بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں, بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں. ابھی شیر پر اعظم گڑھ جس کو حکومت نے آتنکواد
بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں. سنیے نا, ہم تو 1400 سال سے آتنکواد کے خلاف ہیں. کربلا میں زہرا کے لال نے قدم رکھ کے یہ بتایا کہ ہم تمہاری منمانی نہیں چلنے دیں گے. ہم تو 1400 سال سے آتنکواد کے خلاف ہیں. ہم نے کب آتنکواد کا فیور کیا ہے؟ ہمارا کوئی بھی ایک آیا ہو تو بتاؤ. دھاک دینے میں بھی شرم آ رہے, دھاک دینے میں شرم. بیٹھا ہے ابھی دین کا مختار نجف میں, جو حامی مرحب ہے کوئی ان کو بتا دے. بیٹھا ہے کوئی دین کا مختار نجف میں, امر رکتے بھی تو کیسے بھلا داعش کے سپاہی. رکتے بھی تو کیسے بھلا داعش کے سپاہی. رکتے بھی تو کیسے بھلا داعش کے سپاہی. ہیں سوئے ہوئے احمد مختار. سوئے ہوئے ہے در کرار نجف میں, ہے سوئے ہوئے ہیں در کرار نجف میں. رکتے بھی تو کیسے بھلا داعش کے سپاہی. ہیں سوئے ہوئے ہیں در کرار نجف میں. برکت سے در علم کی وہ شمع ہے روشن. نجف نجف نجف. برکت سے در علم کی وہ شمع ہے روشن. برکت سے در علم کی. انا مدینۃ العلم والی ان بابہا, میں شہر علم ہوں, علی اس کے دروازہ. برکت سے در علم کی وہ شمع ہے روشن. اما جل جاتے ہیں سب فتووں کے بازار. جل جاتے ہیں. برکت سے در علم کی وہ شمع ہے روشن. برکت سے در علم کی وہ شمع ہے روشن. جل جاتے ہیں سب فتووں کے بازار نجف میں. یہ معجزہ دیکھا ہے کئی بار نجف میں. کتے نہیں جاتے کبھی زنہار نجف میں. ہر سو ہمیں ملتے ہیں وفادار نجف میں. ہر سو ہمیں ملتے ہیں وفادار نجف میں. اما ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں غدار. ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں غدار نجف میں. ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں غدار نجف میں. صرف اور صرف مقطع لے کے 3 شعر مجھے آپ کو اور سنانا ہے. 3 منٹ میں آپ کی زحمت تمام, مگر 3 منٹ میں کام ایسا کر دینا کہ میسم گوپال پوری کی روح خوش ہو جائے. بھرپور دعائیں آپ کی چاہیے, حاضر کرتا ہوں.
ہر سو ہمیں ملتا ہے وفادار نجف میں، ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں غدار نجف میں، اما اس در پہ دعا کوئی بھی رد ہو نہیں سکتی، نجف اس در پہ دعا کوئی بھی رد ہو نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کو اپنے پر ناز ہے کہ جب ہمیں شاعر کوئی بھی ہو، جب اچھا شعر سناتا ہے، اچھا مصرع آتا ہے تو ہم اس کی حق تلفی نہیں کرتے، کہیں میدان میں بھی بیٹھا ہوں تو حق تلفی نہیں کرتے، یہ تو اس وقت خدا کا گھر ہے، تو خدا کے گھر میں حق تلفی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو آپ کو اپنے اوپر ناز ہے، میسم گوپال پوری کو بھی فخر ہے، مولا نے قلم بند کرایا، شعر سنیے پوری توجہ۔ اس در پہ دعا کوئی بھی رد ہو نہیں سکتی، اس در پہ دعا کوئی بھی رد ہو نہیں سکتی، کیوں؟ اس در پہ دعا کوئی بھی رد ہو نہیں سکتی، اما مرضی خدا کے ہیں خریدار، مرضی خدا کے ہیں خریدار نجف میں، مرضی خدا کے ہیں خریدار نجف میں، فہمی بھائی، مرضی خدا کے ہیں خریدار نجف میں، اس در پہ دعا کوئی بھی رد ہو نہیں سکتی، مرضی خدا کے ہیں خریدار نجف میں۔ سلسلہ کا آخری شعر، اور جس نے داد نہ دی ہو میں نے دیکھا ہے، ایک دو چہرے ہیں، معلوم ہے کہ منہ میں گٹکا ہے، تمباکو ہے، میں سمجھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، مگر اب وہ اس شعر پہ ضرور داد دے لیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، بغدادی اما بغدادی بہت آئے زمانے میں مگر اب، بغدادی بہت آئے مگر آج تلک بھی، 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 قائم میرے مولا کا ہے دربار نجف، قائم میرے مولا کا ہے دربار نجف میں، قائم میرے مولا کا ہے دربار نجف میں۔ مصرع کہاں کا تھا؟ نجف اشرف کا۔ بدو کہاں تھا؟ نجف اشرف میں۔ مولا جو شعر کہہ کے وہاں سنایا، ان کی دعائیں حاصل کی جو آج پوری دنیا میں گھوم رہا ہے آدمی، اور عزت اور شہرت اور اس در سے سب کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ اب تصور آپ اپنے آپ کو یہ کیجئے کہ یہ محفل اس وقت نجف میں ہو رہی ہے، مصرع وہاں کا ہے۔ سنیے پوری توجہ، قائم میرے مولا کا ہے دربار نجف میں، سنیے، جنت کا گما ہوتا ہے دنیا میں ہی میسم، جنت کا گما ہوتا ہے دنیا میں ہی میسم، جنت کا گما ہوتا ہے دنیا میں ہی میسم، جنت کا گما ہوتا ہے دنیا میں ہی میسم، جب بھی کبھی پڑھتا ہے میں اشعار نجف، جب بھی کبھی پڑھتا ہوں میں اشعار نجف میں، جنت کا گما ہوتا ہے دنیا میں ہی میسم، جب بھی کبھی پڑھتا ہوں میں اشعار نجف میں، جب بھی کبھی لکھتا ہوں میں اشعار نجف میں، جب بھی کبھی لکھتا ہوں میں اشعار نجف میں، یہ معجزہ دیکھا ہے کئی بار نجف میں، کتے نہیں جاتے کبھی زنہار نجف میں۔
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ بہرحال آپ کا حکم ہے۔ میرے بھائی نے ایک میرے منقبتی گیت کی جو ہے فرمائش کی ہے، میں صرف اور صرف 1 سے 2 بند آپ کو سناؤں گا، صرف، کیونکہ آپ میری کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، پوری رات آپ مسلسل بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک ایک فرد کا، ایک ایک ماتمدار کا، عزادار کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے حصے میں آئی اور آپ نے اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازا۔ جس کلام کی انہوں نے فرمائش کی ہے اس کے 1-2 بند پڑھ دیتا ہوں، مگر اب آپ نے فرمائش کی ہے اور آپ سننا چاہتے ہیں تو ایسا نہ لگے کہ آپ کا سنا ہوا ہے، داد بالکل ویسے ہی آنی چاہیے۔ میں حاضر کرتا ہوں۔ من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں ہوں جس کا مولا، علی ہے اس کے مولا، میں ہوں جس اب یہ محلہ ہمارا ماشاءاللہ یہ ایسا لگ رہا ہے تیار ہے ایک دم بالکل۔ یہ تھوڑا کمزور پڑ رہا ہے، ادھر بزرگ زیادہ ہیں مگر گھبرائیے نہیں۔ ابھی دیکھیں جیسے ادھر حبیب ابن مظاہر کی جوانی پلٹی تھی، ابھی دیکھیں ادھر دیکھیے گا۔ میں ہوں جس کا مولا، علی ہے اس کے مولا، ارے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں ہوں جس کا مولا، علی ہے اس کے مولا۔ آخری حج سے جب لوٹے تو تپتے ہوئے ایک صحرا میں، آخری حج سے جب لوٹے تو تپتے ہوئے ایک صحرا میں، حکم دیا سب کو رکنے کا دین خدا کے آقا نے، حکم دیا سب کو رکنے کا دین خدا کے آقا نے، اتنے میں جبریل آ گئے لے کر یہ فرمان، کہو من کنت مولا فہذا علی مولا کے مولا، میں ہوں جس کا مولا، علی ہے اس کے مولا۔ بخل کہنے لگے سب دشمن حیدر سارے، منہ کو چھپائے رویا شیطان شرم کے مارے، بخن کہنے لگے سب دشمن حیدر سارے، منہ کو چھپائے رویا شیطان شرم کے مارے، اما بن گئے حیدری، بن گئے حیدر سب کے مولا، گونج اٹھا میدان، من کنت مولا فہذا آہو من کنت مولا لا، میں ہوں جس کا مولا، علی ہے اس کے مولا، بہو من کنت مولا کہو من کنت مولا